السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اگر اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز۔ آج کی سٹوری کو ہم شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کے۔ راستے پر آہستہ سے چلتے ہوئے جیسے ہی مزار کا گنبد نظر آیا، میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ مزار جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جس میں اس کی مرکزی عمارت، جس میں کسی بزرگ کی قبر شریف تھی تو مختصر، مگر اس کا احاطہ بہت بڑا تھا، جو سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ کچھ حصہ بالکل کچا بھی تھا، جس پر کچھ خستہ حال قبریں موجود تھیں جو نہ جانے کن کی تھیں۔ کچھ حصے پر جا بجا پرانے برگد، پیپل اور نہ جانے کون کون سے قدیم درخت لگے تھے۔ مزار شریف ہمارے علاقے کے لوگوں کے مطابق کسی بہت بڑے بزرگ کا تھا۔ اس مزار پر صبح سے رات تک لوگوں کا ہجوم رہتا۔ بے اولاد جوڑے اولاد کی منتیں مانگتے، منت جو کہ عموماً پوری ہی ہو جاتی تھی، تو چڑھاوے چڑھانے والوں کا تانتا بن جاتا۔ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کی منت مانگتا تو شادی ہونے پر باقاعدہ عروسی لباس تک میں دلہن منت پوری کرنے آتی تھی۔ مگر مزار اپنی جس خصوصیت کے لیے بے حد مشہور تھا، وہ آسیب زدہ لوگوں کا علاج تھا۔ دور دور سے لوگ اپنے آسیب زدہ بیٹے بیٹیوں کے علاج کے لیے مزار شریف پر آتے اور یہیں پڑ جاتے اور اپنے مکمل صحت مند مریضوں کو لے کر واپس جاتے۔ مزار کے احاطے میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے نوجوان آسیب زدہ لڑکے لڑکیوں کو اس طرح مسلسل کلابازیاں کھاتے دیکھا تھا جو کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میری والدہ کے بقول صاحب مزار آسیب زدہ کے اوپر چڑھی بدروح کو اس طرح سزا دیتے تھے کہ وہ بیمار کو چھوڑ کر چلا جائے۔ کبھی شدید تپتی سی دھوپ میں ننگے پاؤں الٹا یعنی پاؤں اوپر کر کے ہاتھوں کے بل لڑکے لڑکیاں اس طرح تیزی سے چلتے تھے کہ کیا کوئی کرتب دکھانے والا چلتا ہوگا۔ ان کے ساتھ آنے والے شدید پریشان چہرے لیے ایک طرف بیٹھے یہ تماشا دیکھتے۔ ہم یعنی میں اور میرے کچھ دوست اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ ہمارے لیے ان مناظر میں بے حد کشش تھی۔ اکثر اوقات کوئی نوجوان آسیب زدہ لڑکا یا لڑکی مسلسل طے تکرار سنائی دیتا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ میرے والد صاحب ان باتوں کی بے حد خلاف تھے۔ وہ مزاروں پر جانے، منتیں مانگنے، چڑھاوے چڑھانے کے سخت مخالف تھے۔ وہ آسیب کو بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ سب ذہنی بیماریوں کی اقسام ہیں۔ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میں یا میری امی کبھی مزار پر جائیں۔ مگر مزار میرے کالج کے عین راستے میں پڑتا تھا۔ کالج آتے جاتے اس کے احاطے پر نظر پڑنا لازمی بات تھی، اور احاطے میں آسیب زدہ نوجوانوں کی ایسی حرکات جو کہ بڑا کرتب باز بھی مشکل سے کر پائے، ان میں میری بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ ایسے ہی ایک دن جب میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو اس پر میری نظر پڑی۔ وہ مزار کے باہر احاطے سے ہٹ کر جہاں اینٹوں کا فرش ختم ہو کر کچی زمین شروع ہوتی تھی، وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گو کہ اس کے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر اپنے ارد گرد اچھی طرح سے اس نے خود کو لپیٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی خود اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بالکل جوان لڑکی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں جوڑی ہوئی تھیں۔ چہرہ کا زیادہ حصہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، مگر جتنا حصہ نظر آ رہا تھا وہ بے حد گورا اور خوبصورت تھا۔ گھر آ کر مزار شریف اور اس پر بیٹھی وہ لڑکی بالکل ذہن سے نکل گئی۔ مگر دوسرے دن صبح جب میں کالج جا رہا تھا تو اچانک میری نظر اس پر دوبارہ پڑی۔ وہ اسی طرح مزار کے احاطے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس مرتبہ اس کا چہرہ پورا کھلا ہوا تھا۔ او میرے خدایا، اس قدر خوبصورت چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ کالج سے واپسی پر مزار کے قریب آتے ہوئے میری دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کاش وہ نظر آ جائے۔ میں نے دل سے دعا کی، مگر اس وقت میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ احاطہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اکا دکا موالی ٹائپ لوگ اینٹوں کے فرش پر دراز تھے، مگر وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ کچھ دیر میری نظریں اس کو تلاش کرتی رہیں، پھر میں گھر چلا گیا۔
دوسرے دن کالج کی چھٹی تھی۔ تیسرے دن جب میں کالج جا رہا تھا تو مزار کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکا۔ احاطہ بالکل خالی تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا کہ کیا وہ لڑکی اپنے کسی مریض کے ساتھ آئی تھی اور اب واپس چلی گئی؟ میں نے سوچا۔ مجھ پر اداسی چھا گئی۔ اس دن میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگا۔ واپس آتے ہوئے میں نے مبہم سی امید پر مزار کے احاطے میں جھانکا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے بال چٹیا سے نکل کر اس کے حسین چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں یہ تک بھول گیا میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس وقت اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ مگر اس قدر اداسی، شاید یہ جس کے ساتھ آئی وہ بہت بیمار ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، لوگ دور دور سے اپنے مریضوں کو لے کر اس مزار پر آتے تھے اور جن کے لیے روز آنا جانا ممکن نہیں ہوتا وہ یہیں رہ جاتے۔ مزار کے عقب میدان میں بے شمار چارپائیاں موجود تھیں جن پر عموماً اس طرح کے لوگ راتوں کو جیسا تیسا گزارا کرتے تھے اور دن بھر مزار پر گزارتے۔ مزار پر روز آ کر ہونے والے لنگر کی وجہ سے کھانے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکی شاید کسی دور شہر سے یہاں آئی تھی، اس لیے 3-4 روز سے یہیں مقیم تھی۔ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے آنکھیں ہٹا لیں۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ قدموں سے تیزی سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ لڑکی مجھے لگنے لگا مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ دوسرے دن میں کالج جانے کے لیے وقت سے پہلے تیار ہونے لگا مگر قسمت سے ایسی بارش کی جھڑی لگی، کالج بند ہو گیا۔ میں تو شاید بارش میں بھی گھر سے نکل رہا تھا مگر میری کمبخت دوست نے فون کر کے کالج بند ہونے کی اطلاع کر دی اور فون اٹینڈ بھی والد صاحب نے کیا، تو اس وقت تو گھر سے نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ بارش تھی کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور میرا برا حال تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ لڑکی اپنے گھر واپس چلی جائے، میں کبھی اسے نہ دیکھ سکوں، اس سے بات بھی نہ کر سکوں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں، کچھ بھی ہو مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس کا پتہ ہو سکے تو فون نمبر لینا ہے۔ میں نے پکا ارادہ کیا۔ شام تک میرا صبر جواب دے گیا اور میں دبے پاؤں گھر سے نکل آیا۔ صبح سے تیز بارش اب بوندا باندی میں تبدیل ہو گئی تھی مگر تیز سردی اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ میں نے تیز قدموں سے راستہ عبور کیا۔ مزار تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ گئے ہونے کی وجہ سے گنتی کے چند چراغ جل رہے تھے، ورنہ تو اس قدر چراغاں ہوتا تھا کہ رات بھی دن محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اندر نظر ڈالی۔ کچی زمین بارش کی وجہ سے کیچڑ بنی ہوئی تھی۔ سرخ اینٹوں کا فرش دور تک خالی پڑا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ ایک امید کے طور پر میں نے مزار کے عقب کی طرف گیا جہاں بڑے سے میدان میں دور سے آنے والے لوگوں کے لیے چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میدان بالکل خالی تھا۔ چارپائیاں دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی گئی تھیں، حتیٰ کہ آج تو کوئی مجاور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل رونے کو چاہنے لگا تو گویا وہ چلی گئی، وہ واپس چلی گئی۔ نہ اس سے میں مل سکا نہ بات کر سکا۔ رنج سے میرا برا حال تھا۔ مرے ہوئے قدموں سے میں مزار سے نکلنے لگا۔ میری نظر مزار شریف کی عمارت پر پڑی، مرکزی عمارت جس میں قبر شریف موجود تھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی، چلو آج فاتحہ پڑھ لیتا ہوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھوٹا سا برآمدہ کھول کر میں مزار کے اندر داخل ہوا۔ وہ بالکل خالی پڑا تھا۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور میرے منہ سے اتنی خوفناک چیخ نکلی، لگا خود میرا دل پھٹ جائے گا۔ فاتحہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر جب میری نظر اچانک اوپر پڑی، مزار کے بیچوں بیچ قبر کے عین اوپر چھت کے ساتھ وہ لڑکی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے کھلے بال جیسے زمین تک آ رہے تھے۔ اس کی وہ آنکھیں جو مجھ سے اس دن ٹکرائی تھیں تو میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، آج جیسے وہ خون بہا رہی تھی۔ آج اس کا حسین چہرہ باقاعدہ کسی بدروح کا چہرہ تھا۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے جیسے معافی مانگ رہی ہو۔ میں پاگلوں کی طرح چیخا اور باہر کی طرف بھاگا۔ نہ جانے کیسے گھر پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔
گھر والے بتاتے ہیں کہ مجھے تیز بخار چڑھ چکا تھا اور میں بہکی بہکی باتیں کرتا تھا اور نہ جانے کتنے دنوں میں جا